السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہیں اس وقت آن لائن سٹوریز کارنر پر اور میں ہوں انم اقبال، جو لے کے آتی ہوں آپ سب کے لیے قصے، کہانیاں اور آبیتیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقی زندگی پر مبنی ہونے والے واقعات۔ آج جو میں آپ کے سامنے کہانی پیش کر رہی ہوں، میں امید کرتی ہوں وہ آپ کی اخلاقی زندگی کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ چمن خالہ منفرد طبیعت کی مالک تھیں۔ نام کی طرح باغ و بہار شخصیت ہونے کے باعث وہ ہمیں بہت پسند تھیں۔ مہینے 2 مہینے بعد جب بھی وہ آتی تو خوشیاں بھی ہمارے گھر اتر آتی۔ ان کے 2 بیٹے تھے جو کسی بڑے عہدے پر فائز تھے۔ وہ ہماری امی جان کی چچا زاد بہن تھی، لیکن سگی بہنوں سے بڑھ کر مخلص تھیں۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو دروازے پر اندر سے آنے والی ان کی ہنسی کی آواز نے میری ساری تھکن دور کر دی۔ میں ایک دم بھاگ کر گھر میں داخل ہوئی، بستہ ایک طرف رکھ کر ان سے لپٹ گئی۔ خالہ، اتنے دن بعد آئی ہیں آپ؟ صرف 25 دن ہی تو گزرے ہیں بانو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ صرف 25 دن؟ میں نے بے یقینی سے گردن گھمائی۔ اتنی ہی میری یاد آ رہی تھی تو امی کے ساتھ آ جاتی۔ امی نہیں لے کر آتی نا؟ چھوٹے بھائی عامر نے بھی شکایت کی۔ امی جان چائے کے بہانے اٹھنے لگی کہ چمن خالہ بول پڑی۔ دیکھ لو نسیم، بچے شکایت کر رہے ہیں۔ ارے کبھی تو ہمارے گھر بھی آ جایا کرو، بچوں کو اسکول کی چھٹیوں کے بہانے بھیج دو نا، اس طرح وہ چند دن ہمارے ہاں گزار لیں گے، چمن خالہ روٹھے روٹھے لہجے سے کہہ رہی تھی۔ بس اب بچوں کی شکایتوں کی پٹاری کھل گئی ہے، ان کی باتوں پر نہ جاؤ چمن۔ اس ہفتے ہمارے آنے کا ارادہ تھا مگر تم خود چلی آئیں، امی جان نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں اسی وقت آؤں گی جب تم پہلے آؤ گی، انہوں نے انگلی لہرائی۔ آپ لوگوں کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو خود ہی آنا پڑا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، اگلی بار صحیح، امی جان باورچی خانے میں جاتے ہوئے بولی۔ بانو فٹافٹ تیار ہو جاؤ، وہ پیار سے بولی۔ کہاں جانا ہے خالہ؟ میں نے معصومیت سے پوچھا، ورنہ معلوم تو مجھے تھا ہی، کچھ خریداری کرنی ہے اس لیے بازار جائیں گے۔ امی نے مجھے دیکھ کر گھورنے کی کوشش کی، لیکن میں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ خود کو انجان ظاہر کرتے ہوئے میں نے جلدی سے بیگ اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا، جوتے اتار کر ریک میں سجائے اور ہاتھ منہ دھو کر ان کے ساتھ چل دی۔ گھر کے کپڑوں کا پوچھتے وقت امی جان سے آنکھیں چار ہوئیں۔ انہوں نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا۔ پھر چمن خالہ سے مخاطب ہوئی جو عامر کے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں۔ چمن، کل بانو کا سائنس کا ٹیسٹ ہے، یہ کہاں اپنا وقت ضائع کرے گی، آج اسے رہنے ہی دو۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے کی خوشی ماند پڑ گئی۔ پھر میں جلدی سے بولی، امی جان وہ ٹیسٹ اگلے ہفتے ہے، کل تو نہیں ہے۔ تم چپ کرو، تیاری کرو گی تو ٹیسٹ دے سکو گی نا، پاس یا فیل ہونا بعد کی بات ہے۔ ارے نسیم، تم بھی روایتی ماؤں کی طرح بچوں کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو، کچھ نہیں ہوتا، ہماری بانو بہت ذہین ہے، دیکھنا 100/100 نمبر لے کر آئے گی۔ خالہ کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، میں مری مری آواز میں بولی۔ ارے بن کباب انتظار کر رہا ہے، مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم بیٹھو گی تو کچھ بناؤ گی نا، تم بھی تو ہوا کے گھوڑے پر سوار آتی ہو۔ امی بوکھلا گئیں۔ بس تم پکوڑوں کا میزہ تیار رکھنا، آ کر گرما گرم سب مل کر کھائیں گے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گئیں۔ حسب معمول انہوں نے اچھی خاصی خریداری کر ڈالی۔ امی جان کے لیے 1 سوٹ، میرے لیے 2 سوٹ، عامر کے لیے 2 شرٹیں، ہمارے لیے اسٹیشنری کا سامان لیا اور کھانے پینے کے سامان سے لدے ہوئے ہم گھر پہنچے۔ مجھے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ امی جان نے خالہ چمن کو کئی بار ان لوازمات سے منع کیا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے ہماری مدد کیا کرتی تھی۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، ابو کو کبھی کام ملتا اور کبھی نہیں۔ امی جان نے مجھے اور عامر کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ ہم اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کا ذکر چمن خالہ یا کسی اور سے نہ کیا کریں، صرف اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ شاید اللہ نے چمن خالہ کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا کہ انہوں نے کافی حد تک ہماری تعلیم کا خرچ اٹھا لیا تھا۔ قدم با قدم ان کی مدد اور رہنمائی کے باعث ترقی کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہاتھ بنا دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک شام فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھانے پر پتہ چلا کہ چمن خالہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ یہ الفاظ ہم سب پر بم کی طرح گرے۔ وہ خالہ جن سے ملنے کے لیے ہم ہر لمحہ بے چین رہتے تھے،
اب ہم ان سے کبھی نہ مل سکتے تھے۔ ان کی رحلت پر ہمارا ایسے لوگوں سے ملنا ہوا جن کو نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ کبھی ملاقات ہوئی۔ چمن خالہ ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ سب کے ساتھ فراق دلی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ کوئی بھی ان کے آنگن سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ آج وہی سب ہاتھ ان کی مغفرت کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ جی تو پیارے بہن بھائیوں، اپنی ذات کو ایسا بنائیں جو سب کے لیے نذیر بنے، نہ کہ ایسے جسے لوگوں کو تکلیف ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کچھ ایسا کہہ دیں جو آپ کی آخرت تباہ کر دے۔ بہترین اخلاق، صلہ رحمی اور فراق دلی سے نہ صرف ہم دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے ہم آخرت کے لیے بخشش کا بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے۔ اس کے ساتھ ہی انم اقبال کو دیجیے اجازت۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ بھی لازمی کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ حافظ۔